تو کام میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھو، پھر دوست ایسے بناؤ، حضور کو سامنے رکھو اور پھر دوست ویسے ہی بناؤ، پھر سسرال، رشتہ دار، آدمی سسرال کی رعایت کر کے چلتا ہے۔ دو خلیفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر اور دو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خسر، دو کے آپ داماد اور دو آپ کے داماد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں کو قربان کر کے اپنی جیسی بنائی، سسر کی بھی داماد کی بھی، ان کی زندگیوں کو قربان کر کے اپنی جیسی بنائی۔ پھر اپنی اولاد ان تینوں کو قربان کیا گیا۔ اولاد کے جذبات تو بے حد پورے کیے جاتے ہیں آج۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح دیکھو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح دیکھو۔ آج ہم نکاح کا معیار لڑکا کرتا کیا ہے، تنخواہ کتنی، کماتا کتنی، اور وہاں یہ حال ہے کہ چاہ اتنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے محبت اتنی کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی تو مجھے پہنچائی۔ اور اس بیٹی کا بیاہ سب سے زیادہ غریب علی سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے بڑے مالدار پیغام دینے کو تیار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا ارے پیغام دے کر تو دیکھو، وہ سہمے ہوئے تھے کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، ایسے پیغام؟ ان سے جب کہا گیا کہ پیغام دے کر تو دیکھو، گئے، ہمت نہیں پڑی بولنے کی، چپ۔ آپ کے پاس گئے بیٹھے، تم بولنے کی ہمت نہیں، چپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ایسے؟ پھر بھی ہمت نہ پڑی، چپ۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے نکاح کرنے آئے ہو؟ خود ہی پوچھ لیا، فاطمہ سے نکاح کرنے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا کچھ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا فاطمہ کہ جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور دیکھ اس کے ہاتھ میں رہے جس کے پاس کچھ نہیں۔ بیٹی کا نکاح کر دیا، جہیز مختصر دیا، دونوں کی زندگی تکلیفوں میں گزری۔ 3 دن کا فاقہ، کہا کہ حضور فاقہ ہے، فرمایا میں بھی فاقے سے ہوں۔ غلام مانگا تو ڈانٹا کہ غلام مسلمانوں کے لیے ہیں، ہمارا گھرانہ تکلیف کے لیے ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پینے کے زمانے میں فاقے اور روتے دیکھا تو زبان چسا چسا کر برکت بھری گئی، برکت کے طریقے بھرے گئے، لیکن نفس ایک ایک کا قربان کیا گیا۔ جو جتنا قریب تھا اس کی اتنی زیادہ قربانی دی گئی، جو جتنا قریب تھا اس کی اتنی زیادہ قربانی دی گئی۔ خلافت کے 2 کونے تھے، ایک اس کا اٹھنا، پلنا، پھولنا، ایک ختم ہونے کا۔ دونوں میں اپنے قریب ترین کو رکھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا پر ملتے ہیں، فرمایا اے علی تو شہید ہوگا، دنیا میں قربانی دینی ہے، اس لیے خبر دی شہادت کی، لیکن حکم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نہ خلافت چھوڑنی ہے، نہ مسلمانوں کا خون بہانا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو قربان کرایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قربانی اپنوں کی تیار کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قربانی اپنوں کی تیار کرو۔ اسلام کے پھیلانے کی یہ ترتیب ہے۔ اگر چاہتے ہیں اسلام پھیلے تو پھر اپنوں کی قربانی، اپنا کھانا، شادی بیاہ کے چونچلے، مکان نفس کے تقاضوں کو سارے مسلم غیر مسلم کر ہی رہے، اب کر رہے ہیں۔
تو پھر تم میں دیں گے تو ایسوں کو دیں گے. اگر ہم اپنے اپنے نفس کو چوچلے پورے کریں گے تو پھر کیا فرما رہے ہیں کہ پھر تم میں دیں گے بھاگ دوڑ تو ایسوں کو دیں گے جو حج سے منع کریں, اور اگر تم سے چھینیں گے تو ایسے کو دیں گے جو تمہارا خون بہائیں. پھر نظام ان کے ہاتھ میں جائے گا. لیکن اگر نفس کی قربانی تم نے دے دی تو تمہاری قربانی تمہارے بعد بھی اسلام کو چمکا دے گا. اگر نفس کی قربانی دے دی تو تمہاری قربانی تمہارے بعد بھی اسلام کو چمکا دے گی. عروج کے نقشے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوئے. اگر جنگل بیابان قبضے میں آ جائے تو اس کو سرمایہ نہیں کہتے. سرمایہ آئے قیصر و کسریٰ سے, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا. اب دنیا سے اسلام ختم ہو چکا. اس راستے میں اسلام کی زندگی مانگنا ایسا ہے جیسے آگ سے پانی تلاش کرنا. اسلام کا جنازہ نکل چکا. اس راستے سے تو آئے گا نہیں جس سے ختم ہوا ہے. اگر دوبارہ اسلام کی حیات چاہتے ہو تو نفس کی قربانی دو. اگر دوبارہ اسلام کی حیات چاہتے ہو تو نفس کی قربانی دو. جس طرح مہاجرین و انصار نے سب کی قربانی دی. سواری نہیں تو پیدل پھرے, پتے چاپ کر پھرے. ایسا پاس آیا تو محنت کے تقاضوں پر لگا دیا. نفس کی شکلیں نہیں بنائیں. یعنی کہ پیسہ آیا تو نفس کی شکلیں خواہشات کی ترتیب پہ خرچ ہونے لگے. حتیٰ کہ قیصر و کسریٰ کی شوکتیں آئیں تب بھی اپنے لیے نہیں بنائیں. ملک آتے تھے تو ہچکیوں سے روتے تھے. فرماتے تھے جب ملک و مال آتے ہیں تو دل پھٹتے ہیں. اب ہمارے دل پھٹنے کا وقت آ گیا. ملک مال جب آیا تو ملکوں کو فتح کرنے والے اور چلانے والے ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے روتے تھے جیسے کوئی مر جاوے. فرماتے تھے کہ اس سے محبت ختم ہو جاتی ہے. ملک مال کے آنے سے محبت ختم ہو جاتی. جن کو نفس کے مقابلے میں زندگی گزارنی آ گئی تھی ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر پھرتے تھے کہ تبدیلی نہ آنے پائے. دروازہ لگایا, ایک گورنر صاحب نے دروازہ لگایا تو دوسرے نے آ کر گھر جلا دی. حضرت ابی جیسے استاد جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی, شاگرد پیچھے چل رہے تھے تو اس پر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹنا شروع کیا. اجمیوں والا طریقہ کہاں سے اختیار کیا؟ جس دن سے یہ ڈنڈا ہٹا اس دن سے ہمارے اندر جوتیاں چلنی شروع ہوئی, ہمارا زوال شروع. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں عزت بڑھنے کا دن تھا. اب ہر دن ذلت بڑھنے کا دن ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا, لیکن رخ ادھر کو ہی گیا, ادھر کی طرف. ملک مال جائیداد کی طلب اسلام نہیں. ملک مال جائیداد کی طلب اسلام نہیں. ان کی قربانی اسلام ہے. ملک مال جائیداد کی قربانی یہ اسلام ہے. اجتماعی کو بنانا ذاتی کو قربان کر کے, تمہاری تھوڑی تھوڑی قربانی پر یہ کام یہاں تک پہنچا ہے. ابھی اصل قربانی پر نہیں آیا, تھوڑی تھوڑی قربانی ساتھیوں نے دی تو یہ نقشہ وجود میں آ گیا. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جی, اتنی جماعتیں, اتنا مجمع, یہ نقل و حرکت, یہ تھوڑی تھوڑی قربانی پر کام یہاں تک پہنچا ہے. لوگ ملکوں تک جانے لگے. پہلے گھر والی ایک دن کے لیے اجازت نہیں دیتی تھی. جمعے کی شب میں مسجد میں سونے کے لیے ایک کو گھر والی اجازت نہیں دیتی تھی. بیوی کہتی ہے کہ آ جانا ورنہ خیر نہیں, ڈنڈے سے خبر لوں گی. اب بیچارہ ڈر کے مارے فوراً بھاگتا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہی بیوی رخ پہ آ گئی. یا تو یہ کہ آگے چل کر صحیح رخ پہ آ جائے گی, جو روس امریکہ کو بدل سکتا ہے,
یا خدا نخواستہ دوسرے رخ پر آ گئی تو ہمارے ہاتھوں سے دین مٹے گا۔ اگر نبیوں والی قربانی آ گئی تو اللہ تعالیٰ رخ کو صحیح طور پر بدلیں گے۔ اپنی لذت کی، بیوی بچوں کے مفادات کی قربانی، ایک ہماری ذات سے قربانی میں قائم رہنا اور بڑھنا، قربانی میں قائم بھی رہنا اور اس میں بڑھتے چلے جانا۔ پہلا اجتماع کام کرنے والوں میں ہوگا، کام کرنے والے ٹوٹیں گے پھٹیں گے نہیں۔ پہلا اجتماع کام کرنے والوں میں ہوگا۔ اگر ہر ایک کھانے کی اچھائی چاہے تو پھر نفس آ گیا، ہر ایک اپنی حیثیت چاہے کہ میری حیثیت ہے، میں کچھ ہوں، اس سے اجتماع ٹوٹ جائے گا، اس سے اجتماع ٹوٹ جائے گا۔ قربانی کیا ہے؟ تمہارا مسجد والے عملوں کے بدلے نفس والی چیزوں کو چھوڑ کر آنا۔ قربانی کیا ہے؟ اس کا نام ہے قربانی۔ مسجد والے عملوں کے بدلے نفس والی چیزوں کو چھوڑ کر آنا۔ ایک طرف مسجد کا عمل ہے، ایک طرف نفس والی چیز ہے۔ نفس والی چیز کو چھوڑ کر مسجد والے عمل میں آگے، قربانی ہو گئی۔ تعلیم کے حلقوں میں جماعت تعلیم کی ہوئی، تم جماعت میں جا رہے ہو تو دعوت کی ہوئی، ایک ملک کے دوسرے ملک جاؤ تو قربانی کی شکل بنی، پھر نکل کر قربانی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر بھی قربانی ہے۔ کیا؟ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا احترام، یہ قربانی ہے۔ دلجوئی، جیسے گھر سے نکلنے میں نفس کو قربان کیا ہے، اسی طرح اللہ کے لیے 24 گھنٹے اپنے کو ایسا کر دو جیسے تم کچھ بھی نہیں ہو، جیسے تم کچھ بھی نہیں۔ جہاں تمہیں کہا جائے وہاں ہی جاؤ۔ جس کے اندر کا جذبہ یہ ہوگا کہ میں کچھ نہیں، میرے سے کچھ نہیں، اللہ اس سے کام لیں گے، اس سے کام لیں گے۔ نفس حیثیت چاہتا ہے، کمانے پر، بات پر، مشورے پر ابھارتا ہے۔ نفس، جیسے اللہ نے تم کو توفیق دی ہے تو اب یہ قدم اٹھاؤ، اپنی حیثیت نہ چاہو، کوئی تمہاری رائے لے اس کی بھی چاہت نہ ہو۔ میرے سے پوچھا نہیں جی، میں کون ہوں کہ میرے سے پوچھے، میری کیا حیثیت؟ اس کی بھی چاہت نہ ہو کہ کوئی تم سے رائے لے۔ رائے قبول، رائے لے لی لیکن قبول نہیں کی، تو رائے قبول نہ ہو تو کہو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ نفس کہلائے گا دوسروں کو کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری رائے کوئی لیتا ہی نہیں۔ ایک دوسرا رخ، ہاں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم سے پوچھا تک نہیں، ہماری رائے کوئی لیتا ہی نہیں۔ اوروں سے کہو گے تو نفس ابھرے گا۔ اگر یہ بات اوروں سے کہو گے اندر تو آئے گی، اگر اس کو اوروں سے کہو گے تو نفس ابھرے گا۔ پارٹیاں بنیں گی، پھر پارٹیاں بنیں گی، اجتماع کو توڑے گا۔ اپنے نفس کو کہو، دوسروں کو مت کہو، اپنے نفس کو کہو، دوسروں کو مت کہو۔ میری حیثیت واقعی نہیں ہے، میں کچھ نہیں، میرے سے کچھ نہیں، میری حیثیت واقعی نہیں ہے۔ مجھ سے رائے لی، یہ ان کا اکرام ہے، میں کیا؟ مجھ سے رائے لی، یہ ان کا اکرام ہے، میری حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں۔ ایک قربانی وہ جو گھر سے نکلنے میں دی، ایک وہ قربانی جو نکلنے کے بعد دی۔ گھر سے نکلنے بھی ایک قربانی اور نکلنے کے بعد بھی اپنے نفس کی قربانی، ایثار، دوسروں کی خاطر نفس کی قربانی، اپنی شہرت کی قربانی دینا ہے، اپنی شہرت کی قربانی دینا ہے۔ جو جتنی زیادہ قربانی میں بڑھے گا، جو جتنی زیادہ قربانی میں بڑھے گا، اس کے حساب میں اسلام پھیلے گا۔ ساری بنیاد اساس اس پر ہے۔ تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، ساتھی ذرا متوجہ رہیں۔ حضرت کے اس بیان کا یہ آخری مضمون بہت اہم ہے، کیونکہ یہ مجمع اپنے اپنے علاقوں میں کام کو لے کر چلنے والا کہلاتا ہے۔ اللہ بنا بھی دے، ابھی تو کہلاتے ہیں، لوگوں کا ہمارے بارے میں یہ حسن ظن ہے
اللہ سے رو رو کر مانگا کریں کہ اے اللہ تیرے یہ بندے ہمارے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں، تو ان کے حسن ظن کے مطابق ہمیں بنا دے گا تو تیرا کیا جائے گا کہ واقعی ہمیں کام والا بنا دے۔ فرمایا حضرت نے جو جتنی زیادہ قربانی میں بڑھے گا اس کے حساب میں اسلام پھیلے گا، وہ اسلام کی حیات کا سبب بنے گا۔ ہم چاہتے ہیں اسلام زندہ ہو، بنیاد قربانی ہے۔ اپنی حیثیت کو بھی قربان کرنا، اپنی شہرت کو بھی قربان کرنا، اس کے لیے ہمیں تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے کون کس سطح کی قربانی دے رہا ہے۔ نہ اپنے بارے میں کہنے کی ضرورت کہ جی میں نے اتنی قربانی دی، نہ کسی اور سے جی بہت قربانی دیتا ہے یہ ساتھی۔ اللہ خوب دیکھ رہا ہے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے کہ کون کس سطح کی قربانی دے رہا ہے۔ اسلام دنیا سے مٹ گیا، اللہ ہمیں قربانی کی توفیق دے کر، ہمیں ایک سبب قرار دے کر اسلام کو حیات دے گا۔ دل کو بغیر اللہ تعالیٰ کے کون دیکھ سکتا ہے؟ اپنی شک کی قربانی کو بڑھانا، اس کا تعلق میری ذات سے ہے، میں اس قربانی کو بڑھاؤں۔ نکلنے کی مقدار کو بڑھانا، ایک چلہ دیتے ہو تو اب 3 چلے دیتے ہو تو سال کے 6 مہینے جتنا پہلے دے رہے ہیں اس سے بڑھو۔ پھر نکلنے کے بعد قربانی یہ ہے کہ دوسروں کو لگانا، پھر گھر میں جا کر نفس کے تقاضوں کو قربان، کیونکہ جس طرح مکان، کھانا، شادی چاہتے ہیں ان تقاضوں کی قربانی۔ گھر لوٹ کر بیوی بچوں اور سسرال کی چاہت پر تم کرو گے تو پھر بتلاؤ ایسے کمزوروں سے اسلام کیسے چلے گا؟ یہاں تو قربانی کے نقشے میں چلے، اور وہاں جا کر جیسے بیوی بچے گھر والے کہہ رہے ہیں، رشتہ دار کہہ رہے ہیں، اس کے تقاضے میں لگ گئے تو پھر ایسوں سے اسلام کیسے چلے گا؟ نکل کر تو آپ اسلام پر اور گھر پر گھر والی اور بچوں کا ذہن نہیں بنا۔ جب تک سب کا ذہن نہیں بنایا جائے گا تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کیسے چلے گی؟ عورتوں اور بچوں کا ذہن بھی بنانا پڑے گا۔ مجموعے کی زندگی جب چلے گی، جب گھر والوں کے جذبات بھی موڑو، ایک دم تو ساری چیزیں نہیں آئیں گی۔ جتنا موجودہ زندگی پر خرچ ہے اس کو سوچو، سنت کے طریقے پر خرچ کرو، گھر میں دعوت تعلیم چلائی جائے، بچوں کے لباس کی کوشش کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ گزر چکا وہ بالذات اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہن سہن، لباس، شکل، صورت سب اللہ کو بالذات محبوب ہے۔ بعض نے لکھا ہے، بڑے مشائخ نے لکھا ہے، اصلاح کے جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں جو طریقے چلے بطور تحفظ کے وہ بالکل صحیح ہیں، لیکن وہ نور نہیں، وہ طریقے غلط نہیں ہیں اصلاح کے جو بعد میں چلے، لیکن حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ وہ صحیح ہیں طریقے، اس سے اصلاح بھی ہوتی ہے، غلط طریقے نہیں ہیں، لیکن وہ نور نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاخانہ پھرنے کی سنت میں۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ ایک شخص روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے، اتنی بڑی چیز 1000 رکعت نفل، اور ایک شخص دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لیتا ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہو تو آرام کی چیز ہے۔ فرمایا یہ دوپہر کو قیلولہ کرنے والا روزانہ کے 1000 رکعت نفل پڑھنے والے سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ حضور سے ثابت ہے، وہ ثابت نہیں۔ یہ قیلولہ کرنا آپ نے کیا، روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھنا آپ نے نہیں، حالانکہ وہ عبادت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے بالذات نکلنے والی ہر چیز اللہ کو محبوب، بالذات محبوب ہے، یہ قیلولہ محبوب ہے۔ خیر کی بقا کے لیے جو صورتیں بعد میں چلی ہیں وہ سب درست ہے، خیر کی بقا کے لیے جو صورتیں بعد میں چلی ہیں وہ سب درست ہیں، صحیح ہیں۔ بار بار اس لیے فرما رہے ہیں کہ کہیں اس سے دوسرا مطلب نہ لے لے کہ تبلیغ والے ان سب چیزوں کی نفی کرتے،
وہ سارے طریقے درست اور صحیح ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی سنت میں اتنا نور ہوگا جو بڑے بڑے اصلاحی اعمال میں نہ ہوگا۔ آخانے کی سنت کا نور جب ایسا ہے تو لباس والا نور، اللہ اکبر، سنت لباس والا نور، اور حضور والی صورت اس کا نور، آپ جیسی شکل بنانا اس کا نور کیسا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں ظلمت، یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، اس کے مقابلے میں ظلمت ہے۔ جو یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، ان کے لباس ہیں، ان کی شکل و صورت ہے، یہ سب ظلمت ہے، اور ایک طرف حضور والا لباس، حضور والی شکل صورت و نور ہے۔ 6 نمبر دین پر پڑھنے کے لیے 6 بنیادیں ہیں۔ 6 نمبر دین پر پڑھنے کے لیے 6 بنیادیں ہیں، باقی سارا دین ہے اس پر پڑھنا ہے۔ 6 نمبر سارا دین نہیں، دین پر پڑھنے کے لیے یہ 6 بنیادیں ہیں۔ اس بنیاد پر آئیں گے تو پھر پورے دین پر چلتے چلے جائیں گے۔ گھروں میں ہم ضعیف ہیں، باہر نکل کر قوت حاصل کریں اور باہر والوں کو بدلنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں تب قوت آئے گی جب گھر والوں کی زندگی بدلنے کا ارادہ کریں۔ جب نفس تمہارا ٹوٹ جائے گا، جب نفس تمہارا ٹوٹ جائے گا، بیوی بچہ خسر نہیں مانتا، بیوی بچے خسر نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں نفس کو چلنا ہوگا، کہ گھر والے نہیں مانتے۔ ایک خوبصورت، حسین و جمیل، واقعی حسین اپنے اندر حسن کو چھپا کر رکھتی تھی۔ عابد نے فرمایا، تجھ پر حوریں نہیں چھوڑی جا سکیں گی، تجھ کو حوروں پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا نفس مرا ہوا نہیں، بیوی بچے نہیں مانتے، یہ غلط ہے۔ بیوی بچے نہیں مانتے، یہ غلط ہے۔ اصل میں تیرا نفس نہیں مانتا۔ ہمارے حاجی صاحب دامت برکاتہم ایک واقعہ سناتے تھے۔ ایک جگہ سے سفر سے آ رہے تھے، مفتی زین العابدین صاحب نے اجازت مانگی کہ ہمیں یہیں سے اجازت دے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ بس یہ فرق ہے میرے میں اور تم لوگوں میں، تم اپنے گھر والوں کو دیکھ کر چلتے ہو اور میں کام کو دیکھ کر چلتا۔ مفتی صاحب نے فرمایا، غلط، تیری بات یہ غلط، ہم تو اپنے نفس کو دیکھ کر چلتے ہیں، گھر والوں کو تو ویسے ہی بدنام کیا ہوا ہے۔ تیری بات یہ ہے کہ گھر والوں کو تو ویسے ہی بدنام کیا ہوا ہے، اصل تو ہم اپنے نفس کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ یہ وہ بات، بیوی بچوں کو بدنام کیا ہوا کہ وہ نہیں مانتے، نہیں، اصل تو میرا نفس نہیں مانتا، نفس مرا ہوا نہیں کہ جی بیوی بچے نہیں مانتے، یہ غلط ہے۔ اصل میں تیرا نفس نہیں مانتا، ہمارا نفس مغلوب ہوتا تو بیوی بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چھوڑنے کو آمادہ ہو جاتے، یا ہم ان کے بدلنے کی کوشش کرتے، کم از کم کوشش تو کرتے۔ اللہ ہم کو توفیق دے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، یہ مجمع ہمارا جو قربانی دے رہا ہے، لیکن حضرت کے فرمان کے مطابق قربانی دیتے دیتے اس سطح پہ پہنچیں کہ جہاں اللہ کے ہاں ہماری سنوائی ہو جائے، اور پھر ایسے قربانی دینے والوں کی دعاؤں سے عالم کے نقشے بدلیں۔ اس کے لیے ہمارے حاجی صاحب بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے ملکوں میں، جو ملکوں سے آئے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں لوگوں کو دیندار بنا۔ جتنا دیندار بنتے جائیں گے، اللہ ان سے دین کا کام لیتا جائے۔ اس کی محنت کریں، اس کے لیے دعوت، تعلیم، عبادت کا مزاج بنائیں۔ حضرت نے لکھوایا ہوا، اسی میں لکھا ہوا، اسی کافی۔ اب تو ہم کہتے ہیں رائے گنج نظام الدین جا کر کام سیکھاؤ۔ جب دعوت، تعلیم، عبادت کا مزاج بن جائے گا تو جہاں اس کا مزاج ہوگا وہیں جا کر کام سیکھ لو۔ مزاج کا کیا مطلب؟ مزاج، امتزاج، ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ ایسا مل جانا کہ وہ اس سے جدا نہ ہو سکے۔ دعوت، تعلیم، عبادت ہمارے اندر ایسا رچ بس جائے کہ وہ ہمارے جسم سے جدا نہ ہو سکے، ہمارے بدن کا جز بن جائے۔ ایسے علاقے کہ جہاں کے ایک ایک فرد
کہ مزاج میں یہ اعمال ہوں، دعوت، تعلیم، عبادت، ایک ایک فرد، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی، دینی فضا عام ہو، تعلیم کی فضا، ذکر کی فضا، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں پہ چھائی ہوئی ہو، اللہ کی کبریائی، اللہ کے نام آتے ہی سب چیزوں سے غافل ہو جائے۔ اس کے لیے ہمارا یہ مجمع عزم کرے، نیت کرے کہ اللہ پیچھے جو ہو چکا اس کی معافی دے دے اور آئندہ کے لیے اسی پر چلنے کا عزم لے کر جائے۔ انسان کی زندگی میں ایسے بے شمار لمحے آتے ہیں جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وہ منصوبے بناتا ہے، محنت کرتا ہے، دوڑتا ہے، حساب لگاتا ہے، لوگوں سے امیدیں باندھتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ میری کامیابی میری عقل کی وجہ سے ہے، میری محنت کی وجہ سے ہے، میرے تعلقات کی وجہ سے ہے، میری طاقت کی وجہ سے ہے۔ لیکن پھر زندگی میں ایک ایسا دن بھی آتا ہے جب انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اصل اختیار اس کے ہاتھ میں کبھی تھا ہی نہیں۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آنے والے کل کے منصوبے بنا لیے تھے، لیکن وہ کل ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ کتنے لوگوں نے گھر سے نکلتے وقت اپنے بچوں سے کہا تھا شام کو ملتے ہیں، لیکن وہ شام ان کی زندگی میں آخری شام بن گئی۔ کتنے لوگوں نے اپنے کاروبار کو سالوں کی محنت سے کھڑا کیا، مگر ایک لمحے میں سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ اور کتنے ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر اللہ نے ایسے راستے کھول دیے جن کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سب ہمیں ایک حقیقت سکھاتا ہے، فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں۔ انسان کوشش ضرور کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اسلام بھی ہمیں محنت سے نہیں روکتا، لیکن محنت کا نتیجہ دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک کسان زمین میں بیج بوتا ہے، وہ زمین تیار کرتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، لیکن کیا وہ ایک دانہ بھی اگا سکتا ہے؟ نہیں، وہ صرف سبب اختیار کرتا ہے۔ اگانے والا اللہ ہے۔ ایک ڈاکٹر پوری مہارت سے علاج کرتا ہے، دوائی دیتا ہے، آپریشن کرتا ہے، اپنی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک استاد پوری محنت سے پڑھاتا، لیکن علم دل میں اتارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ماں اپنے بچے کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، دعائیں کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، لیکن اس بچے کی حفاظت آخر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اگر انسان دل سے مان لے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر وہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے امید رکھتا ہے۔ وہ اسباب اختیار کرتا ہے لیکن ان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے مگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اگر ساری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہے مگر اللہ نہ چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ یقین انسان کو کمزور نہیں بناتا بلکہ سب سے محفوظ بنا دیتا ہے، کیونکہ پھر اسے لوگوں کی ناراضی کا خوف نہیں رہتا، اسے اپنے مستقبل کی حد سے زیادہ فکر نہیں رہتی، اسے رزق کی پریشانی نہیں رہتی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس رب نے آج تک مجھے سنبھالا ہے وہ آئندہ بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن افسوس، ہم بہت سے لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دل کے اندر بھروسہ کسی اور پر ہوتا ہے۔ نوکری مل جائے تو کہتے ہیں فلاں آدمی نے لگوائی، کاروبار چلے تو کہتے ہیں میری عقل کی وجہ سے چلا، دولت آ جائے تو کہتے ہیں میری محنت کا نتیجہ ہے، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً لوگ اسے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک مومن کا دل ہر حال میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ نعمت ملے تو کہتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، آزمائش آئے تو کہتا ہے میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، دروازے بند ہو جائیں تو کہتا ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں وہ میرے لیے بہتر راستہ کھول دے گا۔ یہی توکل ہے اور یہی وہ یقین ہے جو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں نظر آتا تھا۔ ایک آگ سامنے تھی مگر ابراہیم علیہ السلام کا دل اپنے رب سے جڑا تھا، سمندر سامنے تھا مگر موسیٰ علیہ السلام کا یقین اللہ پر تھا کہ اللہ راستہ نکالیں گے۔ غار میں دشمن سر پر کھڑے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو تسلی دی کہ ہمارے ساتھ اللہ ہیں۔ یہ واقعہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے،
یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہیں کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر دل اللہ سے جڑا رہے تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں رہتی، کیونکہ انسان کے لیے راستے ختم ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کبھی راستے ختم نہیں ہوتے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے تو انسان کی دعائیں بھی بدل جاتی ہیں، اس کی سوچ بھی بدل جاتی ہے، اس کا صبر بھی بدل جاتا ہے، اور اس کی پوری زندگی ایک نئے رخ پر چل پڑتی ہے۔ پھر وہ لوگوں کے دروازے پر امیدیں لے کر نہیں جاتا بلکہ اپنے رب کے دروازے پر جھکتا ہے۔ پھر وہ اسباب کو اختیار تو کرتا ہے مگر ان اسباب کو اپنا معبود نہیں بناتا، کیونکہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ سب صرف ایک ذریعہ ہے، صرف ایک ذریعہ ہے، اصل کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن انسان کی فطرت بڑی عجیب ہے، جب رزق آتا ہے تو وہ اپنی محنت کو دیکھتا ہے، جب عزت ملتی ہے تو وہ اپنی قابلیت کو دیکھتا ہے، جب کاروبار بڑھتا ہے تو وہ اپنی عقل کو دیکھتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے رب کو بھولنے لگتا ہے جس نے اسے محنت کی طاقت دی، سوچنے کی صلاحیت دی، مواقع عطا کی اور راستے کھولے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ نعمتوں پر غور نہ کرو، نعمتوں پر غرور نہ کرو، کیونکہ نعمت دینے والا اللہ ہے۔ ذرا اپنی زندگی ہی دیکھ لو، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ تم نے ایک منصوبہ بنایا، پوری تیاری کی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر ممکن کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ملی۔ پھر ایک دن ایسا راستہ کھلا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور کتنی مرتبہ تم کسی چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہے تھے لیکن وہ نہ ملی۔ بعد میں وقت نے بتایا کہ اگر وہ مل جاتی تو شاید نقصان ہوتا۔ یہی اللہ کی حکمت ہے، ہم صرف آج کو دیکھتے ہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ ہم ایک دروازے بند ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ آگے اس سے بہتر دروازہ کھلنے والا ہے، اس لیے مومن جلدی مایوس نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میرے رب نے کسی چیز کو روک لیا ہے تو اس میں بھی میری بھلائی ہے، اور اگر اس نے کسی نعمت کو دے دیا ہے تو وہ بھی اس کا فضل ہے۔ یہ یقین انسان کے دل سے خوف نکالتا ہے، پھر اسے لوگوں کے چھوڑ جانے کا خوف نہیں رہتا، اور رزق کم ہونے کا خوف اسے حرام کی طرف نہیں لے جاتا، مصیبت اسے اللہ سے بدگمان نہیں کرتی۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو تیز سے دیتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ اس کے لیے وہ وقت منتخب کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو پھر وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندے کے ساتھ ایسا فیصلہ کرے گا جس میں اس کا نقصان ہو۔ اس لیے دعا کرتے وقت صرف یہ نہیں مانگو، اعتماد بھی رکھو، محنت کرتے وقت صرف کوشش نہ کرو، توکل بھی رکھو۔ زندگی گزارتے وقت صرف منصوبے نہ بناؤ، اپنے منصوبوں کو اللہ کے سپرد بھی کرو، کیونکہ بعض اوقات اللہ وہ نہیں دیتے جو ہم مانگتے ہیں، بلکہ وہ دیتے ہیں جس کی ہمیں حقیقت میں ضرورت ہوتی ہے، اور یہی بات انسان کو بہت بعد میں سمجھ آتی ہے۔ کتنے لوگ ایک نوکری نہ ملنے پر روئے، بعد میں معلوم ہوا کہ اس وجہ سے ان کے لیے بہترین راستہ کھل گیا۔ کتنے لوگ ایک رشتے کے نہ ہونے پر ٹوٹ گئے، بعد میں انہیں احساس ہوا کہ اللہ نے انہیں ایک بڑی آزمائش سے بچا لیا تھا۔ کتنے لوگ ایک نقصان پر پریشان ہوئے، پھر وہی نقصان ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے مومن ہر حال میں ایک بات اپنے دل میں زندہ رکھتا ہے، میرا رب جو فیصلہ کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا، چاہے آج میری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ یقین انسان کو سکون دیتا ہے، صبر دیتا ہے، امید دیتا ہے، اور یہی یقین اللہ کے مزید قریب لے جاتا ہے انسان کو، کیونکہ جب بندہ ہر حال میں اپنے رب پر راضی رہتا ہے تو اللہ بھی اس بندے پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر زندگی کا ہر موڑ، ہر آزمائش، ہر خوشی، ہر غم انسان کو اپنے رب کے قریب کرنے لگتا ہے، دور نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔